بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الاضحیٰ شریف کا مقدس اور بابرکت دن ہے۔ تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ رب العزت سب کے لیے یہ دن باعث برکت بنائے۔ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن کو کیسے گزارتے تھے، آپ اس دن کی خوشیاں کیسے مناتے تھے اور کس انداز میں آپ اس دن میں اپنوں کے ساتھ مل جل جاتے تھے اور اہل اسلام کی خدمت کرتے تھے، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو اسوہ حسنہ بھی ہے، اسوہ کاملہ بھی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنا انسان کو دنیا کی بھی کامیابیاں عطا کرتا ہے اور آخرت کی بھی کامیابیاں عطا کرتا ہے، اسی اسوہ حسنہ سے محبت، عقیدت اور تربیت کے چند پھول آپ احباب کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ انسان کی فطرت کی جو آواز ہے، دین اسلام اسے پروان چڑھاتا ہے اور اسی کی نوک پلک سنوارتا ہے اور اسی کے مطابق انسان کی تربیت کرتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایام ایسے ہوں جن میں وہ کھائے پیے، اپنوں کے ساتھ بیٹھے، خوشی منائے، اپنوں کے ساتھ اپنائیت کے احساس کو مزید پروان چڑھائے۔ تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین میں یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ عید کے ایام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ کھانے کے دن ہیں، یہ پینے کے دن ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ مطلب یہ کہ کھانا پینا، دعوتیں کرنا، اپنوں کے ساتھ مل بیٹھنا، یہ ساری اللہ کی کرم نوازیاں ہیں۔ انسان یہ سب کچھ کرے اور ساتھ ساتھ اپنی توجہ اپنے رب کی طرف بھی رکھے کہ اس اللہ نے اسے یہ موقع عطا فرمایا ہے، اس اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ اس کے کچھ اپنے بھی ہیں جن کے ساتھ وہ مل بیٹھ رہا ہے، اس اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے، اسے خوشی منانے کے مواقع فراہم کیے ہیں، اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے، کھانے پینے کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اسی خوشی کو پروان چڑھانے کے لیے اور اسی خوشی کو منانے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے بندہ دیکھے کہ غسل کرنا حشاش بشاش ہونے کے لیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن اس کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ عرب کے ماحول کو دیکھیے، اس وقت وہاں پانی کی بھی بہت قلت تھی، لیکن اس کے باوجود سرکار نے غسل فرما کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ قائم کیا ہے کہ اس دن کا آغاز صفائی سے کیا جائے، پاکیزگی حاصل کرنے سے کیا جائے اور حشاش بشاش ہو کر اس دن کو منانے کا آغاز کیا جائے۔ سرکار غسل فرماتے، آپ اچھے کپڑے پہنتے، اچھے کپڑوں سے مراد جو بھی کپڑے دستیاب ہوں، دھلے ہوئے ہوں، خوبصورت لگ رہے ہوں۔ سرکار تیل لگاتے، خوشبو لگاتے اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے اور کوشش یہ ہوتی کہ اس دن کا جو پہلا کھانا ہو وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عیدگاہ کی طرف جانے کا جو معمول تھا اس میں یہ تھا کہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے راستے سے واپس آتے۔ مقصد اس کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ آتے ہوئے پھر جاتے ہوئے جب راستہ بدلا جائے گا تو زیادہ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، زیادہ لوگوں کے ساتھ سلام دعا ہوگی، زیادہ لوگوں کے حال احوال دریافت ہوں گے۔ تو یہ مقصد عید کے مقصد کے قریب تر ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو عید کی مبارک دیتے، لوگوں سے ملتے، انہیں عید کی مبارک دیتے، عید کا دن خوبصورتی کے ساتھ گزرنے کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ سے نماز عید اور خطبہ وغیرہ ارشاد فرمانے کے بعد جلدی گھر میں تشریف لے آتے۔ اب دیکھیں اس دن کا مقصد ہے اپنوں کے ساتھ بیٹھنا، ملنا گلنا، سلام دعا کرنا، کھانا پینا، دعوت کا اہتمام کرنا۔ تو شریعت اسلامیہ میں بھی ہمارے لیے یہ ضابطہ رکھا گیا ہے کہ عید کے دن نہ نماز عید سے پہلے کچھ نوافل مسجد میں ادا کیے جائیں، نہ نماز عید کے بعد نوافل ادا کیے جائیں، تاکہ جو زیادہ سے زیادہ وقت ہے وہ لوگوں کے درمیان گزارا جا سکے، کہ عبادت سے بھی اللہ نے نفلی عبادت جو مسجد میں کی جاتی ہے اس کی بھی چھٹی دے دی ہے اور اس سے بھی منع کر دی ہے، تاکہ جو اس دن کی مقصدیت ہے
اسے اچھے طریقے کے ساتھ حاصل کیا جا سکے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو عید کی مبارک بھی دیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی صدقہ و خیرات کرتے، لوگوں کو بھی صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس مال کی کمی ہے ان تک بھی مالی حصہ پہنچے اور وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس دن کو گزار سکیں۔ اور پھر بطور خاص عید الاضحیٰ میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہوا کرتا تھا وہ قربانی ہے، اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا، خون بہانا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے ترمذی شریف میں ارشاد مبارک حدیث نمبر 1493 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من اعمال یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ آدم کے بیٹے کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ابن آدم کا کوئی عمل اس دن اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کرنا، خون بہانا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1521 ہے، فرماتے ہیں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین فی یوم عید، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کے دن 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ تو یہ قربانی کرنا یہ بھی عید کے معمولات کا ایک حصہ ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے، قربانی کا گوشت ہو، اس کی دعوت کی جائے، پھر اس کے حصے بنائے جائیں، رشتہ داروں کو تحفے پیش کیے جائیں، غریبوں کو تحفے پیش کیے جائیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں پیش کیا جائے، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر ان عید کے ایام میں پوری امت مسلمہ کو بھی یاد رکھا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہا جائے، خوشی کے ساتھ یہ ایام گزارے جائیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے کرم نوازی فرمائی ہے، ہمیں یہ مواقع عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت آج کا دن خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔